ظاہر ہے کہ بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے خود جو ابھی تک ایسٹیمیٹ آ رہے ہیں تو یہ شاید پاکستان میں ایک ون آف دا بگیسٹ نیچرل کلیمٹیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک جو چیز ہے کہ دیر آئے درست آئے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو کرٹیسزم میرے نزدیک ویلڈ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بے شک وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو، وہ پروونشل اتھارٹیز ہوں، وہ لوکل اتھارٹیز ہوں، ایون میڈیا ہو، بہت سلو ہم نے اس پہ ریئیکٹ کیا، کیونکہ مڈ جون میں یہ مونسون کی بارشیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جون کے آخر میں اور جولائی کے سٹارٹ میں خبریں خاص کر کے سندھ اور بلوچستان سے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہاں پہ بڑی تباہی مچ رہی ہے، لیکن شاید اس وقت ہماری ترجیحات کچھ اور تھیں۔ جب میرے خیال میں ڈیزاسٹر اتنا بڑھ گیا کہ جب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی فوکس کر لیا، ہمارے پاس چارہ نہیں تھا اس کو نظر انداز کرنا، تب ہمارے ہاں بھی اتھارٹیز جو ہیں وہ ایکشن میں آئی ہیں، لیکن اب وہ آئے ہیں تو میرے خیال میں چیلنج ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اتنا بڑا یہ چیلنج ہے، اور لیکن اس میں ایک چیز جو اچھی ہے جس کو آپ سلور لائننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالمی برادری کی طرف سے جو ابھی رسپانس آ رہا ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہے۔ بٹ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، ہمارے کچھ میڈیا کے جو ہم بھی ابھی تک اپنی روش پہ قائم ہے، ہمارے لیے شاید ایشیا کپ زیادہ اہم ہے، اور بجائے اس کے کہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کی حالت خراب ہے، خاص طور پر اب سندھ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو نیشن کا ایز اے ہول ابھی بھی فوکس فلڈ کی ریلیف اور ریسکیو کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سب لوگ اپنے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ پازیٹیو جو سلور لائننگ کی بات کر رہے ہیں، جو صدر پاکستان ہے عارف الوی، ظاہر ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے، لیکن صدر کا عہدہ ایسا ہے کہ آپ کو جو اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں اس سے ہٹ کر اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی ہے، تو کل ان کی طرف سے بھی یہ ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ موقع نہیں ہے جلسے جلوس کرنے کا، سیاست کرنے کا، بلکہ جو سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کا ہے۔ تو دیٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اب ان کی جو اپنی جماعت ہے کیا اس پر عمل درآمد کرتی ہے، اٹ ریمینز ٹو بی سین۔ یہ آپ نے ٹھیک ہے، جس طرح کی صورتحال ہے ہمیں امداد کی تو ضرورت ہے، بٹ ابھی ایسے لگ رہا ہے، پہلے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ ابھی تک جو رسپانس ناظرین جو آیا ہے، جو کیش کی کمٹمنٹس ابھی تک پاکستان کو ملی ہیں، جس میں $160 ملین کی فلیش اپیل بھی شامل ہے، اس کے ابھی پورے پیسے تو نہیں آئے، بٹ وہ فلیش اپیل کو بھی شامل کر کے کوئی تقریباً $600 ملین کے قریب پاکستان کو کیش کی کمٹمنٹس مل چکی ہیں، جس میں اپیل کے پیسے کے علاوہ باقی زیادہ تر جو اماؤنٹ ہے وہ قرضے ہیں۔ ورلڈ بینک نے اپنے اس کے جو موجودہ اس نے لینڈنگ کی ہوئی ہے پاکستان کو، اس میں سے $372 ملین جو سب سے بڑا چنک بنتا ہے وہ انہوں نے ری پرپس کر دیا، اس کو ڈائیورٹ کر دیا سیلاب کی جو ضروریات ہے پاکستان کی اس کے لیے۔ اے ڈی بی کی طرف سے ابھی تک کوئی اتنا زیادہ رسپانس نہیں آ رہا، کوئی $25.3 ملین ہے۔ یو ایس اے نے $3.1 ملین کی انہوں نے گرانٹ دی ہے، یو ایس اے آئی ڈی کے تھرو وہ خرچ کریں گے، اور ان کی یو ایس اے آئی ڈی کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ ان کی $30 ملین کی بھی ایک گرانٹ ہے جو کہ یو این فلیش اپیل کے سسٹم کے تھرو آئے گی۔ چائنا ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے کیش تو پاکستان کو اتنا نہیں دیا، لیکن ان چائنا کی طرف سے جو گڈز ہیں اس کے آنے کی توقع ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے کوئی $1.3 ملین کا ابھی تک کیش ہمیں ملا ہے۔ یو کے نے کوئی $18.7 ملین کا کیش کی جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے، لیکن جتنی بھی یہ گرانٹس آ رہی ہیں یاد رہے یہ پاکستان کے سسٹم کے ذریعے نہیں آئیں گی، آؤٹ سائڈ پاکستانی گورنمنٹ سسٹم یہ ہمیں پیسہ ملے گا۔ اس کے علاوہ یونیسیف کی طرف سے بھی کوئی $3.9 ملین کی گڈز ہیں۔ ان کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے جو اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پر ٹرکی، یو اے ای اور باقی جو ہے ان کی طرف سے پاکستان کو اب امداد جو ہے وہ ان کائنڈ جو اشیاء ضرورت کی ہیں اس کے لیے ملنا شروع ہوگی۔ آسٹریلیا کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، قطر، ازبکستان، سنگاپور، ان کی طرف سے پاکستان کو امداد ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ایون فرانس کی طرف سے بھی امداد آ رہی ہے، بالکل آ رہے، اور یہ جو چائنا میری بھی جو خارجہ کے لوگوں سے بات